فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کائنات کا خالق اور مالک، پروردگار عالم، اپنی عظیم ترین کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، آپ سے تمام طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ جس کے ذیل میں مسلسل 3 دن سے میں آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس عشرہ مجالس میں جو مغل مسجد بمبئی کا قدیم عشرہ ہے، اس عشرہ مجالس میں میں ایک عنوان کے تحت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا، ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں، اہل بیت کے ماننے کے پیچھے وجہ کیا ہے، اہل بیت کو ماننے کے پیچھے راز کیا ہے۔ ہم 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں، مگر 1400 برس کے بعد آج بھی ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا، لیکن اب بات آگے بڑھے، سلسلہ کلام آگے بڑھے۔ عزیزان گرامی، میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہم کو 3 طرح کے گروہ نظر آئے، ہم کو 3 طرح کے گروپ نظر آئے، ہمیں 3 طرح کے افراد ملے۔ ایک وہ تھے جو اصحاب رسول کہلاتے تھے، دوسرے وہ تھیں جو ازواج رسول کہلاتی تھیں، اور تیسرے وہ تھے جو اہل بیت رسول کہلاتے تھے۔ ان کے متعلق جب ہم نے معلوم کرنا چاہا اور ہم نے پوچھا تو کسی غیر سے نہیں پوچھا، کسی دوسرے سے نہیں پوچھا، کسی چھوٹے موٹے سے نہیں پوچھا، ہم نے پوچھا تو اللہ سے پوچھا، ہم نے پوچھا تو کلام اللہ سے پوچھا، کتاب اللہ سے پوچھا، اور کتاب اللہ نے تینوں کا کردار ہم کو بتایا اور پیش کیا۔ چنانچہ کل میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ اصحاب کے سلسلے میں بھی ہمیں 2 طرح کی آیتیں نظر آتی ہیں، کچھ اچھی آیتیں ہیں، کچھ ان کی مذمت کرتی ہوئی آیتیں ہیں، کچھ آیتوں میں ان کی تعریف ہے، کچھ آیتوں میں ان کی مذمت ہے۔ ازواج کے سلسلے میں بھی ہم کو 2 طرح کی آیتیں ملیں، جس میں کہیں ازواج رسول کی تعریف ہے،
کہیں ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، ان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ لیکن جب بات اہل بیت کی آئی تو قرآن اہل بیت کی مدح کرتا ہوا نظر آیا اور قرآن اہل بیت کی تعریف کرتا ہوا نظر آیا۔ تو ہمیں اپنی آخرت کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے عقبہ کو دیکھنا ہے، ہمیں اس چند روزہ زندگی کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے جس میں انسان آتا ہے اور آ کے چلا جاتا ہے۔ ہم بازار میں جاتے ہیں تو اچھے سے اچھا مال خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مذہب میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم دھوکہ کھا جائیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم سے غلطی ہو جائے۔ دیکھیے، اگر کسی سے انجانے میں غلطی ہو جائے، دھوکے میں غلطی ہو جائے، ناسمجھی میں غلطی ہو جائے تو چلیے ایک حد تک ایکسکیوز ہے اس کا، ایک حد تک کہ اس کی معافی ہے کہ صاحب دھوکہ ہو گیا، ہم اندھیرے میں تھے، ہم انجانے میں تھے، ہمیں راستہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ لیکن جہاں پر قرآن جیسی کتاب بہت واضح طور پر کھل کے اعلان کر رہی ہے اور ہمارے واسطے سارے معاملات اس طریقے سے روشن ہیں کہ جیسے دن کا 12 بجا ہو اور سورج نصف النہار پر ہو، اسی طریقے سے جب ہمیں سارے معاملات معلوم ہیں تو اب ہم یہ کہہ کر کے اپنا دامن نہیں بچا سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں تھے، ہمارے پاس آپشن نہیں تھا، ہم کو معلوم نہیں تھا۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ ہماری آخرت کا سوال ہے، لہذا آخرت کا سودا ہم نے دھوکے میں نہیں کیا، ہم نے آنکھیں بند کر کے نہیں کیا، ہم نے سمجھ بوجھ کے سودا کیا ہے، اس لیے کہ جن اہل بیت کو ہم نے مانا، ان اہل بیت کو اللہ نے اپنا دین کی حفاظت کرنے کے واسطے منتخب کیا، رسول اللہ نے اپنی خلافت کے واسطے منتخب کیا۔ اگر ان کو ہم نے اپنی رہبری کے لیے منتخب کیا تو اس کے پریشانی کی کیا بات ہے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے کہ اللہ نے ان کو امامت کے واسطے منتخب کیا، رسول نے ان کو خلافت کے واسطے منتخب کیا، ہم نے اپنی رہبری کے واسطے منتخب کیا۔ ہم نے امت کو نہیں مانا، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ہم نے امت کو نہیں مانا، ہم نے اہل بیت کو مانا۔ آج ہمارے اوپر یہ الزامات ہیں، میں اپنے تمام سننے والوں سے، چاہے وہ جس فرقے کا ہو، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، میں اس کی خدمت میں یہ بات واضح طور کے اوپر بتانا چاہتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم نے امت کو نہیں چنا، ہم نے اطرت کو چنا۔ ہم نے امت کو نہیں مانا، ہم نے اہل بیت کو مانا۔ ہم نے ان کو مانا، ہم نے رہبری کے لیے، ہم نے دین سمجھنے کے لیے، ہم نے دین کو ماننے کے واسطے، ہم نے اسلام کو پوری طریقے سے سمجھنے کے واسطے ان کو مانا۔ جہاں آیہ تطہیر کا حصار موجود ہے، جہاں آیہ تطہیر کا پہرا موجود ہے، جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم نے اہل بیت کو منتخب کیا، ہم نے امت کو نہیں مانا۔ اس لیے کہ جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، سنیے گا عزیزان گرامی، جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور سرکار ختمی مرتبت ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے، تو اب اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ہم کس کی مانیں۔ ہمارے پاس دو راستے تھے، ہمارے پاس دو آپشن تھے۔ ایک تو راستہ وہ تھا کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہم مدینے کے تمام مسلمانوں کی بات کو مانیں،
مسلمانان مدینہ کی بات کو مانیں، جو مدینے کے مسلمان، مدینے میں رہنے والے جس راستے پر چل رہے تھے اس راستے کے اوپر ہم بھی چل پڑیں، ہم بھی وہی راستہ منتخب کریں اور اپنے لیے وہی راستہ معین کریں۔ ایک آپشن تو یہ ہے، اور دوسرا آپشن ہمارے پاس وہ تھا کہ اس کے چند مہینے پہلے یعنی ذی الحج میں 18 ذی الحج کو غدیر کے بھرے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں حضور سرور کائنات نے ایک اعلان کیا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ اللہ مولایا وانا مولا المومنین من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہ میرا مولا، میں مومنوں کا مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ ایک راستہ ہمیں امت نے بتایا، ایک راستہ ہمیں رسول اللہ کا بتایا ہوا نظر آیا، جس میں رسول نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ ہم نے امت کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں چنا، ہم نے رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چنا، ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو راستے تھے، ایک امت کا بتایا ہوا راستہ، ایک اللہ و رسول کا بتایا ہوا راستہ۔ ہم چلے اس راستے پر جو راستہ ہمیں اللہ و رسول نے بتایا، امت کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اب یہ راستہ صحیح ہے کہ وہ راستہ صحیح ہے؟ کون سا راستہ صحیح ہے؟ کون سا راستہ صحیح ہے؟ امت کا بتایا ہوا اور امت کا راستہ صحیح کہ اللہ اور رسول کا راستہ بتایا ہوا صحیح؟ کس راستے پر ہم چلے؟ اگر ہم امت کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے اور ہم اس راستے پر نہیں گئے جو امت مسلمہ نے ہمیں بتایا تھا، تو ہم گناہگار ہوئے تو صرف امت مسلمہ کے گناہگار ہوئے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، بہت خاص توجہ اپنے سننے والوں کی چاہوں گا۔ ہم گناہگار ہوئے تو ہم صرف اور صرف امت محمدی کے گناہگار ہوئے، ہم مدینے میں رہنے والے مسلمانوں کے گناہگار ہوئے۔ اور اگر ان کا راستے پر ہم عمل کرتے اور اس راستے کو ہم چھوڑ دیتے جو راستہ اللہ اور رسول نے بتایا تھا، تو ہم اللہ کے بھی گناہگار ہوتے، رسول اللہ کے بھی گناہگار ہوتے۔ اس لیے کہ ہماری بخشش کے واسطے امت نہیں آئے گی، محمد بخشش کے واسطے آئیں گے، اہل بیت ہماری شفاعت کو آئیں گے، اہل بیت ہماری نجات کے واسطے، اہل بیت ہماری شفاعت کے واسطے، اہل بیت ہماری بخشش کے واسطے وہ آئیں گے۔ تو ہم نے اہل بیت کے راستے کو چنا، ہم نے اللہ اور رسول کے راستے کو چنا، اس لیے کہ یہ اہل بیت ہیں، امت کے راستے پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ ہم کو اہل بیت نے تعلیم دی ہے، ہم کو اہل بیت نے سکھایا ہے۔ اہل بیت نے ہمیں کیا بتایا؟ جب ہم اہل بیت کے راستے پر چلے، جو اہل بیت کا راستہ تھا، جو اللہ اور رسول کا بتایا ہوا راستہ تھا، جب ہم اس راستے پر چلے تو اس راستے پر ہم کو توحید ملی۔ اہل بیت نے ہم کو توحید کی تعلیم دی، اہل بیت نے ہم کو عدالت الہی کی تعلیم دی، اہل بیت نے ہم کو نبوت کے بارے میں بتایا، اہل بیت نے ہم کو امامت کے بارے میں بتایا، اہل بیت نے ہم کو قیامت کے بارے میں بتایا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اصول دین کہلاتی ہیں۔ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اہل بیت نے ہم کو اصول دین کی تعلیم دی۔
اہل بیت نے ہم کو اصول دین بتائے، توحید ہم کو اہل بیت نے بتائی، عدالت پروردگار کا سبق ہم کو اہل بیت نے بتایا، نبوت کے بارے میں اہل بیت نے بتایا، امامت کے بارے میں اہل بیت نے بتایا، قیامت کے بارے میں اہل بیت نے بتایا۔ ہمارے پاس اصول دین 5 ہیں، ہم 5 اصولوں کو مانتے ہیں، اور بقیہ عالم اسلام ان کے پاس جو اصل ہے وہ 3 ہیں، ان کے پاس 3 اصول ہیں، 3، ہمارے پاس ہیں 5۔ تو یہ 5 ہمارے پاس جو اصول ہیں، جو اصول دین کہلاتے ہیں، یہ ہم کو اہل بیت کے بتائے ہوئے ہیں۔ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ اس میں ہم اہل بیت سے رسول اللہ کو الگ کر رہے ہیں۔ میں اپنی پہلی مجلس میں یہ بات عرض کر چکا کہ جب میں اہل بیت کا نام لوں گا اس میں رسول اللہ شامل ہوں گے، رسول کو شامل کر کے اہل بیت کا نام لیا جائے گا، رسول کو مائنس کر کے اہل بیت کا نام نہیں لیا جائے گا، رسول کو شامل کیا جائے گا۔ اہل بیت نے ہم کو اصول دین کی تعلیم دی، اصول دین ہم کو بتائے، توحید ہم کو اہل بیت نے بتائی۔ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی سے ہے نہ کوئی اس سے ہے، نہ اس کی شادی، نہ اس کے بال بچے، نہ اس کا گھر، نہ اس کا خاندان، نہ اس کا قبیلہ، جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کے بچے ہیں، یہ اللہ کا خاندان ہے، یہ اللہ کی بیوی ہیں، یہ اللہ کے بھائی ہیں، یہ اللہ کا باپ ہے، یہ اللہ میاں کی ماں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہاں اتنی سی ضرور بات ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ نہیں رکھتا، نہ اللہ کا خاندان ہے، نہ اللہ کے بال بچے ہیں، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوگا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ ایک گھر جو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا اس گھر کو ضرور اللہ نے اپنے سے نسبت دے دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ بیتی، ہاں یہ میرا گھر ہے۔ اس گھر کو اپنا گھر کہہ دیا اللہ نے کہ ہاں یہ میرا گھر ہے۔ تو توحید ہم کو اہل بیت نے بتائی، اور توحید کا سبق ہم کو اہل بیت نے دیا۔ بے شک اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کو آپ بھی مانتے ہیں، اللہ کو تمام مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ ہم کو اہل بیت نے وہ سا اللہ بتایا، اہل بیت نے ہم کو وہ سا خدا بتایا، وہ سا اللہ بتایا کہ جس کا نہ رنگ ہے، جس کی نہ صورت ہے، جس کی نہ پنڈلی ہے، جس کا نہ وزن ہے، نہ جو کرسی پر عرش پر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ایسا اللہ نہیں بتایا کہ کالا سا ہے، موٹا سا ہے، سولا سا ہے، عرش پر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی پنڈلی پر نمرود کا مارا ہوا تیر بھی موجود ہے، ایسا اللہ اہل بیت نے نہیں بتایا۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تمام عالم اسلام نماز پڑھتا ہے، تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں، مگر ادھر مغرب کی اذان ہوئی، نماز کا وقت آیا، جلدی جلدی ہم مسجد میں آئے، ہم نے وضو کیا، وضو کر کے آگے مصلی پر کھڑے ہوئے، جلدی سے نیت کی اور نماز پڑھنے لگے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں مگر پتہ نہیں ہمارا ذہن کیا سوچ رہا ہے۔ نماز میں شرط ہے کہ خضوع و خشوع ہونا چاہیے ہے، مگر کھڑے تو ہیں جماعت میں، کھڑے تو ہیں مصلی پر، نماز پڑھ رہے ہیں ہم، مگر پتہ نہیں ہمارا ذہن کوئی کاروبار سوچ رہا ہو، کوئی کام سوچ رہا ہو، کوئی دفتر کا بات ذہن میں آ گئی ہو وہ سوچ رہا ہو،
کسی کی بیماری کے بارے میں سوچ رہا ہو, کسی پریشانی کے بارے میں سوچ رہا ہو, ابھی ہمیں نماز پڑھ کے اپنے گھر کے واسطے یہ سامان, یہ سودا خرید کے لے جانا ہے, اس کے بارے میں ذہن سوچ رہا ہو. ذہن ہمارا چل رہا ہے, ٹیکسٹ ہم ادا کر رہے ہیں, ایک خاص انداز میں اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, یہاں تک کہ ہماری نماز تمام ہو گئی اور ہم نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیجئے ہماری نماز تمام ہو گئی. اور اس کے بعد ہم مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے, سینہ چوڑا کیے ہوئے, مسلمان ہیں نا, مسجد سے نکل رہے ہیں کہ صاحب مغرب کی نماز ادا کر کے آ رہے ہیں, عشاء کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. اچھا, دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں, بہت بڑا نمازی ہے, پکا نمازی ہے, اذان کے وقت مسجد میں آ جاتا ہے, نماز میں کھڑا ہوتا ہے, صف میں کھڑا ہوتا ہے, پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے. تو ہمارے تقوی کا, ہمارے اسلام کا, ہمارے خوف خدا کا لوگوں پر بڑا اثر ہو رہا ہے کہ صاحب یہ 5 وقتہ نمازی ہے, نماز میں آتا ہے, پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے, چہرے پر بڑی داڑھی بھی ہے, ماتھے پر گٹا بھی ہے, ہاتھ میں تسبیح بھی ہے. ہم اپنے کو بہت بڑا مسلمان, بہت بڑا اللہ والا, بہت بڑا توحید کا پرستار شو کر رہے ہیں. لیکن دل کا حال تو اللہ جانتا ہے, دل کے حال سے اللہ واقف ہے. لیکن کائنات عالم و آدم میں جنہوں نے توحید کی تعلیم دی ہے, جنہوں نے ہم کو توحید کے بارے میں بتایا, اللہ کے بارے میں بتایا, انہوں نے ہم کو کیا بتایا کہ وہ جو بڑی سے بڑی لڑائی میں, بڑے سے بڑے مارکے میں اس طریقے سے میدان میں لشکر میں داخل ہو جاتا تھا کہ اس کو موت کی پرواہ نہیں رہتی تھی, بے نیام تلوار لیے ہوئے صفوں میں داخل ہو جاتا تھا تلوار چلاتا ہوا. اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس کے اوپر آ جائے یا وہ موت کے اوپر چلا جائے. لیکن وہی شہ سوار, وہی بہادر, وہی جانثار, وہی میدان کا دھنی جب وضو کرتا ہے تو چہرے کا رنگ بدلنے لگتا ہے, جب مصلی پر آتا ہے تو ہاتھ پیروں میں راشا آ جاتا ہے, ماتھے کا اوپر پسینہ ہے, چہرے کا رنگ زرد ہے, ہاتھ پیروں میں راشا ہے. کسی نے آگے بڑھ کے کہا یا علی, آپ کو ہم نے بڑی بڑی لڑائیوں میں دیکھا, بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا, بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا, جہاں پر آپ کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی جو کیفیت آپ کی نماز میں مصلی پر ہوتی ہے. تو کہنے والے کو علی نے ڈانٹ دیا, جھڑک دیا, کہا تجھے کیا معلوم کہ علی کس کی سرکار میں حاضر ہوتا ہے, علی کس کی سرکار میں حاضر ہوتا ہے. یہ علی کا مصلی پر آنا, یہ علی کے چہرے کا رنگ بدلنا, یہ علی کے جسم میں ہاتھ پیروں میں راشا ہونا, یہ علی کا سجدہ کرنا توحید کی تعلیم دے رہا ہے, توحید کو سکھا رہا ہے, توحید کو بتا رہا ہے کہ دیکھو جب بندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا, جب بندہ ایسا ہے تو اس کا خالق کیسا ہوگا. توحید کی تعلیم ہم کو اہل بیت سے ملی, توحید کے بارے میں ہم کو رسول اللہ نے بتایا. دعوت عشیرہ میں یہی تو کہا تھا نا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے, کہو اللہ ایک ہے. اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے, تم نے وہ دیکھا نہیں ہے. خاندان والوں نے کہا تھا عشیرہ میں کہ عبداللہ کے بیٹے, چونکہ آپ نے ہم سے کوئی غلط اور لغو بات نہیں کہی, لہٰذا ہم آپ کی زبان, آپ کے بیان اس پر یقین کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سچ بولے, صادق ہیں آپ کہہ رہے ہیں تو ہم اس پہاڑی کے پیچھے لشکر کو مان لیں گے.
تو اس پر رسول اللہ نے جواب دیا کہ سنو، جس طرح بغیر دیکھے میری زبان پر، میرے قول پر تم اس بات کو مانو گے کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جس کو تم نے نہیں دیکھا ہے مگر میرے کہنے پر مان لو گے، اسی طریقے سے میرے کہنے پر اس بات کو مانو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ کائنات کو خلق کرنے والا ہے۔ رسول اللہ نے اللہ کو بتایا، علی نے اللہ کو بتایا، اور اس کے بعد یوں تو ہمارے ہر امام نے ہمیں توحید کی تعلیم دی ہے، مگر وقت نہیں ہے جو تفصیل کے ساتھ عرض کروں، وقت نہیں ہے جو تفصیل کے ساتھ عرض کروں، بس جلدی جلدی اور بات کو اپنی مختصر کروں کہ ہر امام نے ہم کو توحید کی تعلیم دی ہے، مگر کیا کہنا حسین ابن علی کا، یا رسول اللہ آپ نے بھی ہم کو توحید کی تعلیم دی، آپ ہی کے کہنے پر، آپ ہی کے بتانے پر ہم نے اللہ کو مانا، یا علی آپ نے ہم کو تعلیم سجدہ دی، آپ نے ہم کو بتایا، آپ ہی کو دیکھ کر کے ہم نے عبادت کا سلیقہ سیکھا، مگر یا علی، مگر یا رسول اللہ اس طریقے سے اس عالم میں نہ آپ نے سجدہ کیا نہ رسول اللہ نے سجدہ کیا جس عالم میں کربلا میں حسین ابن علی نے سجدہ کیا۔ 3 دن کی بھوک میں، 3 دن کی پیاس میں 72 لاشیں اٹھانے کے بعد حسین پیشانی کو خاک پر رکھے ہوئے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ تو عزیزوں، توحید کی تعلیم ہم کو آل محمد نے دی، منزل آگے بڑھتی ہے۔ توحید کے بعد اللہ کی عدالت ہے۔ عدالت صرف وہی مانتے ہیں کہ جو امامت کو مانتے ہیں، یعنی ہمارا ہی فرقہ وہ ہے جو عدالت پروردگار کا قائل ہے، اس لیے کہ اگر عدالت ہی نہیں ہے، اگر انصاف ہی نہیں ہے تو سارا معاملہ کولیپس کر جائے گا۔ آپ تصور کیجئے، آپ سوچئے کہ اگر ہمارے ملک میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں شہری ہیں، رہنے والے ہیں، معاملات ہیں، حکومت ہے، حکومت کے عہدیدار ہیں، تمام رہنے والے لوگ ہیں، شہری ہیں، وطنی ہیں، لیکن اس ملک میں اگر عدالتیں نہ ہوں، اس ملک میں اگر کورٹ نہ ہو، اگر اس ملک میں انصاف کرنے کے واسطے جو گھر بنایا جاتا ہے وہ انصاف کا گھر نہ ہو، تو اس ملک کا انجام کیا ہوگا؟ کہ جہاں پر مظلوم بھٹک رہا ہے، مظلوم پریشان ہے، مظلوم گھوم رہا ہے، اس کو کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے، جہاں پر صرف ظالم ہی ظالم نظر آئیں گے، حق چھیننے والے نظر آئیں گے، کمزوروں پر، غریبوں پر، بے سہاروں پر ظلم ہوگا، مگر وہ اپنے ظلم کے خلاف کہاں جا کر کے آواز بلند کرے گا؟ ظلم کے خلاف کہاں جا کر کے بھیک مانگے گا؟ ظلم کے خلاف اپنے دل کی بات لے کے کس دروازے پر جائے گا؟ عزیزان گرامی، اس ہی لیے تو عدالت ہے اور عدالت پروردگار ہے کہ جہاں پر کہہ دیا گیا، قرآن میں صاف صاف کہہ دیا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی وہ دن، قیامت کا دن، جس دن دیکھ لے گا انسان، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر شر کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا، یعنی اگر کسی سے رتی برابر بھی شر ہوا ہے یا خیر کیا ہے اس کو بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ عدالت پروردگار ہی کے ذریعے سے خیر و شر کا پتہ چلے گا۔ اگر عدالت نہ ہو تو سب بیکار ہے، انصاف نہ ہو تو ساری عمارت دھری کی دھری رہ جائے گی، کولیپس کر جائے گی۔ تو عدالت ہم کو اللہ کی عدالت اہل بیت نے بتائی، رسول نے بتائی،
اور ہمارے پاس اصول دین میں توحید کے بعد جو چیز ہے وہ عدالت ہے، عدل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اہل بیت نے ہمیں کیا کیا بتایا۔ عدالت کے بعد نبوت ہے۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، 1,24,000 ہادی آئے، 1,24,000 اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام لے کے آئے، 1,24,000 نے اللہ کی باتوں کو بتایا، جس میں سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ پہلے حضرت آدم ہیں اور آخری ہمارے رسول ہیں حضور سرور کائنات ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 1,24,000 نبی، اس سرے پر آدم ہیں جو پہلا سرا ہے، اس سرے پر حضور سرور کائنات ہیں جو آخری نبی ہیں۔ یہ 1,24,000 ہیں یہاں سے یہاں تک۔ ان کے بارے میں ہم کو اہل بیت نے بتایا، ان کے بارے میں ہم کو رسول نے بتایا، اور اہل بیت کے رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، نبوت کے بارے میں فگر تو ہم کو رسول اللہ نے بتائی۔ دیکھیے 1,24,000 کی فگر جو ہے وہ قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے کہ 1,24,000 نبی ہیں۔ ہم کو کس نے بتائی؟ رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی۔ رسول نے بتایا کہ اللہ نے ہدایت کے واسطے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم 1,24,000 کو مانتے ہیں، مگر ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ اس میں ہم ایک کو بھی کم کر لیں یا ایک کا بھی اضافہ کر لیں۔ ہمیں صرف ماننا ہی ماننا ہے، اس کے علاوہ ہمارا اختیار کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمیں اہل بیت نے بتایا۔ مگر کچھ نبیوں کے نام، کچھ نبیوں کا ذکر، کچھ نبیوں کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں۔ چند نبی ہیں جن کے نام اللہ نے قرآن میں لیے ہیں، چند نبی ہیں جن کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں، چند نبی ہیں جن کے ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیے ہیں، جن کے واقعات اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کر کے ہم کو سنائے ہیں۔ 1,24,000 میں مشکل سے 30-32 ہوں گے نبی جن کے نام ہم کو معلوم ہیں، جن کے نام ہم کو بتائے گئے۔ اس کے علاوہ نبیوں کے نام ہمیں نہیں معلوم۔ مگر ایک میرا سوال ہے، تمام عالم اسلام سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں تم 1,24,000 نبیوں کو مانتے ہو؟ تو گردن ہلا ہلا کے انہوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم 1,24,000 کو مانتے ہیں، ہمارے حضور نے ہم کو بتایا ہے کہ 1,24,000 ہیں، اسلام نے ہم کو بتایا ہے کہ 1,24,000 ہیں، رسول اللہ نے ہم کو بتایا ہے، اللہ نے 1,24,000 کو بنا کے بھیجا ہے۔ تو 1,24,000 کی فگر، تو میں نے ہاتھ جوڑ کے امت مسلمہ سے کہا، میں نے ہاتھ جوڑ کے مسلمانوں سے کہا کہ بھائی مسلمانوں، آپ ہمیں 1,24,000 کے ایک ایک واقعات بتا دیجئے، ایک ایک واقعہ بتا دیجئے 1,24,000 کا، کم سے کم بڑے لوگوں کے، اللہ والوں کے، منتخب کردہ پروردگار لوگوں کے ایک ایک واقعہ ہمارے پاس ہوگا تو کم سے کم ہماری رہبری کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں روشنی اور راستہ دکھانے کے واسطے 1,24,000 واقعات ہوں گے۔ ایک بہت بڑی اور بہت موٹی اور بہت مفصل کتاب ہمارے پاس ہوگی، جو اخلاق کی کتاب ہوگی، سیدھے راستے پر چلنے والی کتاب ہوگی، سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہوگی، روشنی اور ہدایت دکھانے والی کتاب ہوگی۔
1,24,000 واقعات اگر ہم کو مل جائیں تو علماء اسلام نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم 1,24,000 واقعات تو نہیں بتا سکتے، ہمارے پاس سب کے واقعات نہیں ہیں، بس تھوڑے ہی سے واقعات ہیں جن کو ہمیں بتایا گیا ہے، ہمارے پاس واقعات نہیں ہیں۔ تو ہم نے فوراً دوسرا سوال کیا کہ اچھا آپ کے پاس اگر واقعات نہیں ہیں تو ہمیں یہ بتائیے کہ 1,24,000 کن کن علاقوں میں تشریف لائے، اللہ نے کن کن ملکوں میں، کن کن علاقوں میں، کن کن شہروں میں، کن کن قریوں میں، کہاں کہاں اللہ نے ان نبیوں کو بھیجا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس علاقے میں، اس شہر میں، اس قریے میں، اس ملک میں نبی اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہے۔ تو ان کا جواب یہ آیا کہ نہیں بھائی، ہم کو بھی نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم، ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ کن کن علاقوں میں نبی آئے 1,24,000۔ تو علماء اسلام نے اس سوال کا جواب بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اب تو ہم نے تیسرا سوال کیا، اچھا آپ کو یہ نہیں معلوم تو ہمیں یہ بتائیے کہ 1,24,000 کا خاندان کیا تھا، خاندان کے بارے میں ہمیں بتائیے، تو ہمیں ان کے خاندان کی تفصیلات معلوم ہو جائیں۔ علماء اسلام نے خاندان کی تفصیلات بھی بتانے سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس 1,24,000 کے خاندان کی تفصیلات بھی نہیں ہیں۔ تو پھر ہم نے ہاتھ جوڑ کے علماء اسلام سے عرض کی کہ ٹھیک ہے، پھر ہمارے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، یہ بتا دیجئے کہ 1,24,000 کس تاریخ کو، کس سن میں پیدا ہوئے اور کب یہ دنیا سے تشریف لے گئے، سدھار گئے، ان کی تاریخ ولادت، ان کی تاریخ وفات وغیرہ یہ سب آپ ہم کو بتائیے۔ تو علماء اسلام نے میرے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کیا، کہا نہیں بھائی، ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ ان کی تاریخ ولادت کیا ہے یا تاریخ وفات کیا ہے۔ میں سوال پہ سوال کرتا جا رہا ہوں، علماء اسلام ہاتھ جوڑتے جا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، نہ ہمیں واقعات معلوم ہیں، نہ ہمیں علاقے معلوم ہیں، نہ ہمیں خاندان معلوم ہیں، نہ ہمیں تاریخ ولادت، تاریخ وفات معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو پھر آخر میں ہم نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ علماء اسلام کم سے کم ہمارا عقیدہ 1,24,000 پر ہے، تو آپ ہمیں 1,24,000 کے صرف اور صرف نام بتا دیجئے، صرف اور صرف نام بتا دیجئے۔ تو علماء اسلام نے نام بتانے سے بھی منع کر دیا کہ نہیں، ہمیں 1,24,000 کے نام نہیں معلوم ہیں، 1,24,000 کے ہم نام نہیں بتا سکتے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم مان تو رہے ہیں، فیگر ہمارے پاس ہے میتھمیٹیکل 1,24,000، یعنی 1,24,000 میں ہم 1,23,999 بھی نہیں کر سکتے، ہم 1,24,000 ایک بھی نہیں کر سکتے، 1,24,000 میتھمیٹیکل فیگر، تو ہمیں 1,24,000 کے نام بھی نہیں معلوم۔ تو ہم نے کہا یہ کون سی بات ہے کہ ہم تو مانے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ آپ کو واقعات معلوم ہیں، نہ آپ کو علاقے معلوم ہیں، نہ آپ کو تاریخ ولادت و وفات معلوم ہے، نہ آپ کو نام معلوم ہیں، تو پھر آپ ان کے اوپر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ ہم جن 12 کو مانتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں مانتے کہ جن 12 کے نام بھی معلوم ہیں، جن کے پتے بھی معلوم ہیں، جن کے واقعات بھی معلوم ہیں، جن کے خاندان بھی معلوم ہیں، جن کی تاریخ ولادت بھی معلوم ہے، جن کی تاریخ شہادت بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ 11 شہید کر دیے گئے ہیں، ایک زندہ موجود ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں؟ وجہ سنیے ہم سے کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے اہل بیت کو نہیں مانا ہے، ہم نے ذہن کی شمعوں کو جلا کے روشن کر کے اہل بیت کو مانا ہے، اندھیرا کر کے اہل بیت کو نہیں مانا ہے۔ ہم غلامان اہل بیت اندھی عقیدتوں کے قائل نہیں ہیں، ہمارے پاس اندھی عقیدتیں نہیں ہیں، ہم روشنی میں مانتے ہیں، اندھیرے میں نہیں مانتے۔
تو عزیزان گرامی بات نبوت تک آئی ہے. ہم کو نبوت کی تعلیم رسول سے ملی. ہم کو نبیوں کے بارے میں آل رسول نے ہمیں بتایا. اور پھر سرکار ختمی مرتبت نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حدیث رسول ہے کہ من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي عَزْمِهِ وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَىٰ عِیسیٰ فِي الزُّہْدِ وَإِلَىٰ مُوسیٰ فِي ہیبتِهِ فَلْيَنظُرْ عَلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ حدیث رسول ہے جس میں حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے عزم میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے تو وہ علی کو دیکھے، علی کا چہرہ دیکھے، علی کے چہرے کی زیارت کرے. یا رسول اللہ، یا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے عزم میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے؟ شاید رسول کا جواب ہے یہی تو میں امت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم نے 1,00,000 کی فیگر سنی ہے ہم سے. اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا ہے، مگر 1,24,000 کے نہ تمہیں واقعات معلوم ہیں، نہ تمہیں نام معلوم ہے، نہ تمہیں پتہ معلوم ہے، نہ تمہیں علاقہ معلوم ہے. تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. بس اگر تمہیں معلوم ہے تو 1,24,000 کی فیگر معلوم ہے. میں اسی واسطے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم علی کا چہرہ دیکھو، علی کی صورت دیکھتے رہو، علی کے چہرے کی زیارت کرتے رہو. یہ علی کا چہرہ اکیلا چہرہ نہیں ہے. گویا تم نے علی کا چہرہ دیکھا، تم نے آدم کو دیکھ لیا، نوح کو دیکھ لیا، ابراہیم کی زیارت کر لی، موسیٰ و عیسیٰ کی زیارت کر لی. گویا 1,24,000 کا جلوہ دیکھ لیا اگر علی کا چہرہ دیکھ لیا. تو عزیزان گرامی، یہ منزل ہے خدا کی قسم. بس اس کے آگے انشاءاللہ کل میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آج وقت تمام ہو رہا ہے، لہذا بات بھی یہیں پر تمام ہوگی. اہل بیت نے ہم کو اسلام سکھایا، اہل بیت نے ہم کو مذہب کے بارے میں بتایا، ورنہ دنیا تو حکومت کے چکر میں پڑ گئی. دنیا تو تخت اور اقتدار کے چکر میں پڑ گئی، دولت و سلطنت کے پیچوں میں الجھ کے رہ گئے. اب اللہ کو کون یاد رکھتا ہے؟ رسول اللہ کس کو یاد ہیں؟ قرآن کس کو یاد ہے؟ اسلام کس کو یاد ہے؟ دین کس کو یاد ہے؟ اما انتہا یہ ہے کہ جمعے کی نماز کس کو یاد ہے؟ جمعے کی نماز کس کو یاد ہے؟ وہ اہل بیت تھے جنہوں نے ہمیں دین بتایا، جنہوں نے ہمیں مذہب بتایا، جنہوں نے ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا. اور عزیزوں، اسی اسلام کو بچانے کے واسطے محمد کا نواسہ مدینے سے چلا اور دوسری محرم کو کربلا پہنچا. حسین کربلا آ گئے. وہ مہمان کربلا پہنچ چکا جس زمین کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا. ہاں عزیزوں، یہ چوتھی رات آ گئی، یہ چوتھی رات آ گئی. یہ راتیں غم کی راتیں ہیں، یہ راتیں عزا کی راتیں ہیں، یہ راتیں بکا کی راتیں ہیں. اب ان راتوں میں
ہم اصحاب حسینی کا ذکر کرتے ہیں، ہم حسین کے ناصروں پر آنسو بہاتے ہیں۔ ہاں حسین جانب عراق تشریف لیے جا رہے تھے کہ راستے میں حر کا رسالہ ملا، حر کے قافلے نے راستہ روکا، حر نے آگے بڑھ کے لجام فرس پر ہاتھ رکھ دیا تھا، لجام فرس پر ہاتھ رکھا تو حسین نے ایک جملہ کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، آئے حر کیا کر رہا ہے تو؟ حر کانپ گیا، کہا فرزند رسول میں آپ کی مادر گرامی کے واسطے کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کی والدہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، خاتون جنت ہیں، رسول اللہ کی بیٹی ہیں، مگر میں آپ کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ حر نے راستہ روکا اور حسین سرزمین کربلا پر آئے، لیکن حر کو اندر ہی اندر ایک کسک تھی، حر کو اندر ہی اندر ایک احساس تھا جو پریشان کر رہا تھا تو لشکر یزید میں تھا، تو اس طرف جو راستہ باطل کا راستہ تھا، جو ظلمت کا راستہ تھا، جو اندھیروں کا راستہ تھا، جو جہنم کا راستہ تھا۔ اور عزیزان گرامی سنیے گا، میں اپنے تمام سننے والوں کو ایک یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ صبح عاشوراء جناب حر کا امام حسین کی خدمت میں آنا ان تمام لوگوں کے واسطے راستے کھول رہا ہے کہ جن کی زندگیاں ابھی تک اندھیروں کے راستے پر گزری ہیں، باطل کے راستے پر گزری ہیں، ظلم کے راستے پر گزری ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے ہمت نہ کر پا رہے ہوں کہ ارے صاحب میری اتنی زندگی باطل کے راستے پر گزر گئی، اتنی زندگی غلط راستے پہ گزر گئی، اتنی زندگی جہنم کے راستے پہ گزر گئی، ارے اب ہم کیا کریں؟ آؤ آگے حر سے سبق لو، جس نے پوری زندگی یزید کے راستے پہ گزاری مگر زندگی کے چند آخری لمحے حسین کے راستے پر گزارے تو اس کا ریوارڈ یہ ملا، اس کا انعام میں یہ ملا، اس کا صلہ یہ ملا کہ فاطمہ زہرا کا رومال ملا، حسین کا زانو ملا، صبح قیامت تک چاہنے والوں کے سلام مل رہے ہیں، چاہنے والوں کے سلام مل رہے ہیں۔ شب عاشور پوری رات ٹہل رہا تھا، پوری رات اپنے خیمے میں ٹہلا ہے، کسی نے آگے بڑھ کے کہا حر آج ایسی تیری کیفیت دیکھ رہا ہوں جیسی اس کے پہلے کبھی نظر نہیں آئی، کہ کیا بات ہے؟ تو عرب کا بہت بڑا بہادر ہے، شہسوار ہے، بہت بڑا سپاہی ہے، بہت بڑا سردار ہے، یہ تیری کیا کیفیت ہے؟ یہ تیرے ہاتھ پیروں میں راشا کیوں ہے؟ تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ تیرے پاس تو لشکر ہے، تیرے پاس تو سپاہی ہیں، تیرے پاس تو بہتا ہوا دریا ہے، تیرے پاس تو کھانے کے واسطے سب کچھ ہے، اس کے بعد یہ تیری کیفیت ہو رہی ہے؟ تو حر نے ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، کہا تجھے کیا معلوم کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں اپنے کو دوزخ و جنت کے راستے پر تول رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دوزخ کے راستے پر باقی رہوں یا جنت کی طرف چلا جاؤں، جنت کی طرف چلا جاؤں۔ عزیزوں، شب عاشور یہ حر سوچ رہے تھے کہ جنت کی طرف چلا جاؤں۔ رات تمام ہوئی، عاشور کی صبح نمودار ہوئی، حر اپنے بیٹے کو لیے ہوئے، اپنے غلام اور بھائی کو لیے ہوئے حسین کی خدمت میں پہنچا، اپنے سر کو حسین کے قدموں پر رکھ دیا، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے تھا، ایک جملہ کہا
فرزند رسول یا ابا عبداللہ حلی توبہ، کیا میرے واسطے توبہ ہے کہ میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے ہڑ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ یہ ہڑ کا ایک سفر تھا جو حسین کے قدموں سے شروع ہوا، حسین کے سینے پر آ کے تمام ہو گیا۔ حسین نے ہڑ کو کلیجے سے لگا کے کہا، ہڑ کیا خوب تیری ماں نے تیرا نام رکھا، کیا خوب تیری ماں نے تیرا نام رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے، تو یہاں بھی آزاد ہے، تو وہاں بھی آزاد ہے۔ ہر ہاتھوں کو جوڑے ہوئے تھا، کہا آقا میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، مولا میں آپ کو گھیر کے یہاں لایا ہوں، مولا میں اپنے گناہوں کا ازالہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آقا مجھے اجازت دے دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میدان میں جائے، میری غلطیوں کا کفارہ ہو جائے۔ حسین نے ایک جملہ کہا، ہر کیا اپنے سامنے اپنے بیٹے کو مرتبہ دیکھے گا؟ اپنے سامنے اپنے بیٹے کی میت دیکھے گا؟ تو ہر نے کہا آقا میں دیکھنا چاہتا ہوں جوان کا داغ کیسا ہوتا ہے، اس لیے میں نے بھی فاطمہ زہرا کا دل دکھایا ہے۔ لیجئے آقا حسین سے اجازت ملی، ہر کا بیٹا اجازت لے کے مقتل میں آیا، قیامت کی لڑائی لڑا، بہادر باپ کا بہادر بیٹا میدان میں تلوار چلا رہا تھا، دشمنوں کو تحقیق کر رہا تھا۔ کہاں تک لڑتا، لڑتے لڑتے گھوڑے سے زمین پر آیا، آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ اپنے باپ کو سلام کیا، مدد کو بلایا۔ بوڑھا باپ تھا، تیزی سے چلتا ہوا بیٹے کے سرہانے پہنچا۔ اب جو دیکھا تو منظر ہی کچھ عجب تھا۔ حسین پہلے سے موجود تھے، حسین پہلے ہی تشریف لا چکے تھے۔ ہر کے بیٹے کا سر حسین کے زانو پر تھا۔ ہر پہنچا تو عجب منظر دیکھا کہ بیٹے کا سر حسین کے زانو پر ہے، اور لیجئے ایک مرتبہ ہر نے دیکھا کہ بیٹے نے ایڑیاں رگڑیں۔ میدان کا دھنی، میدان کا سپاہی باپ جس نے محسوس کر لیا کہ بیٹا دنیا سے سدھار گیا، بیٹا دنیا سے چلا گیا، بیٹے نے آنکھوں کو بند کیا۔ ایک مرتبہ ہر نے آستینوں کو الٹا، حسین نے دیکھا، کہا ہر کیا ارادہ ہے، آستینے کیوں الٹ رہا ہے؟ کہا دستور دنیا یہ ہے کہ بوڑھا باپ جوان کی میت اٹھائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تیرے بیٹے کا جنازہ میں اٹھاؤں گا۔ اتنا کہتے کہتے حسین نے ہر کے بیٹے کے جنازے کو اٹھا لیا۔ میں کہوں گا ہر شرط وفا یہ ہے کہ عصر عاشور آ جانا، جب حسین اپنے 18 برس کے کلیل جوان کی میت اٹھا رہا ہو، کوئی سہارا دینے والا نہ ہو، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ زینب کبریٰ خیمے کا پردہ الٹ کے نکلی، ارے میرے لال علی اکبر، کیا 18 برس اسی دن کے لیے پالا تھا۔